اب اچھی بات یہ ہے ہم نے ویکیبلری کی اس سیریز کے اندر جتنے بھی ورڈز ڈسکس کیے ہیں کور کیے ہیں وہ سارے آپ کو ایک سنگل PDF کے اندر نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، سو وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ آج ہم مزید ورڈز کو ڈسکس کریں گے۔ یہی وہ سارے ورڈز ہیں جو ہماری کسی بھی ریڈنگز کو آسان بنا سکتے ہیں اور اسے مشکل بھی بنا سکتے ہیں۔ سو دا نیکسٹ ورڈ از ریشنل۔ ریشنل ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب منطقی یا معقول، ایسی چیزیں جو بیسڈ آن لاجیکل اینڈ ریزن، جو کسی لاجک پر مبنی ہو یا اس کے اندر کوئی ریزن ہو، کوئی عقلی بات ہو، ایسی بات ہو جس کے اندر کوئی لاجک ہو، سو اسی کو ہم ریشنل کہتے ہیں۔ ریشنل تھاٹس، ریشنل آئیڈیاز، ریشنل ڈسکشن۔ سو ود ایگزامپل his discussion to save money was ریشنل۔ پیسے بچانے کا فیصلہ منطقی تھا، مینز عقلی تھا، اس میں کوئی لاجک تھی، بیہائنڈ سیونگ منی وہاں پر کوئی ریزن تھی، سو اسی چیز کو ہم ریشنل کہتے ہیں۔ دا نیکسٹ ورڈ از سینسیبل۔ سینسیبل بھی ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب سمجھدار یا دانش مند، عقل مند۔ شوونگ گڈ ججمنٹ اینڈ پریکٹیکلٹی، مینز ایسا بندہ جو کہ اچھی ججمنٹ کو شو کرائے یا پریکٹیکلٹی، پریکٹیکل چیزوں پر اس کا فوکس ہو، وہ پریکٹیکل چیزیں کرے۔ سو آبویسلی اگر وہ پریکٹیکل لائف کو جیے گا، پریکٹیکل چیزوں میں انوالو ہوگا، سو اس کے پاس ایک اچھا نالج ہوگا اور وہ ایک اچھی ججمنٹ کر پائے گا۔ ود ایگزامپل ویئرنگ اے جیکٹ ان کولڈ ویدر از اے سینسیبل چوائس۔ سردی میں جیکٹ پہننا ایک سمجھداری کا فیصلہ ہے۔ دا نیکسٹ ورڈ از ڈسیپیٹ۔ ڈسیپیٹ ہمارے پاس ایک ورب ہے اور اس کا مطلب غائب ہو جانا یا بکھر جانا۔ آپ سینٹینس کو دیکھیں گے اور اس سینٹینس کے حساب سے ہی آپ کسی بھی ورڈ کے میننگ نکالیں گے، اس کے اندر آپ سیناریو دیکھیں گے اور اس کا کنٹیکسٹ دیکھیں گے کہ کس چیز کے بارے میں کیسے بات ہو رہی ہے، سو آپ پھر اس ورڈ کے اسی ٹائپ کی میننگ نکالیں گے۔ سو ایک ورڈ کے 2 یا 2 سے زیادہ میننگز بھی ہو سکتی ہے۔ سو ڈسیپیٹ بکھر جانا یا غائب ہو جانا۔ ود ایگزامپل دا فوگ ڈسیپیٹڈ ایز دا سن روز۔ سورج نکلتے ہی دھند غائب ہو گئی۔ دا نیکسٹ ورڈ از بٹر۔ بٹر ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب تلخ یا کڑوا۔ ہیونگ اے شارپ اور unpleasant taste، فیلنگ آف ڈیپ اینگر، ایک بڑی تیز سی انپلیزنٹ ٹیسٹ جو آپ کو بالکل بھی اچھا نہ لگے، سو اسی کو آپ بٹر کہیں گے، تلخ یا کڑوا۔ ود ایگزامپل ہی ہیڈ اے بٹر ایکسپیرئنس آفٹر لاسنگ ہز جاب۔ نوکری کھونے کے بعد اسے ایک تلخ تجربہ ہوا، مینز وہ ایک سخت اور کڑوے دور سے گزرا، اس کے پاس ایکسپیرئنس تو آ گئی لیکن وہ کیا تھی، بڑی ہی تلخ قسم کی تھی۔ اگلا ورڈ ہمارے پاس ہے ریزینٹمنٹ۔ ریزینٹمنٹ ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب ناراضگی یا غصہ، a feeling of anger or displeasure about something unfair. With example, she felt deep resentment after being treated unfairly. اس کے ساتھ ناانصافی پر اس نے شدید ناراضگی محسوس کی۔ نیکسٹ ورڈ از سلائٹر۔ سلائٹر ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب معمولی یا کم، ایسی چیز جو کہ زیادہ امپورٹنٹ نہ ہو، کم امپورٹنٹ ہو، لیس امپورٹنٹ ہو، سو اسی کو آپ سلائٹر کہیں گے۔ اسمالر ان اماؤنٹ اور ڈگری، کوئی بھی چیز جو اماؤنٹ میں یا ڈگری میں کم ہو یا کم امپورٹنٹ ہو، معمولی ہو، زیادہ اہمیت کے لائق نہ ہو، سو ایسی چیزوں کے لیے آپ سلائٹر اس ورڈ کا یوز کریں گے۔ With example, there was only a slighter chance of rain today. آج بارش ہونے کا معمولی امکان ہے۔ Next word is indulge. Indulge ہمارے پاس ایک verb ہے اور اس کے بھی 2 میننگ ہے، ایک لطف اندوز ہونا اور دوسرا خود کو کسی چیز میں، کسی کام میں شامل کرنا، انوالو کرنا۔ To allow oneself to enjoy something or to involve oneself into something. With example, she indulged in chocolate after a long day. اس نے لمبے دن کے بعد چاکلیٹ میں لطف اندوز ہونے کا فیصلہ کیا۔ The next word is repulsion. repulsion ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب نفرت یا کراہت۔
a strong feeling of dislike or disgust. کسی بھی بندے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ کے دل میں ناپسندیدگی ہو، آپ اسے ڈس لائک کریں، اس فیلنگ کو آپ ریپلژن کہتے ہیں، نفرت کہتے ہیں. With example, he felt a repulsion at the sight of the spoiled food. خراب کھانے کو دیکھ کر اسے کراہت محسوس ہوئی، مینس اس نے اسے ڈس لائک کیا. نیکسٹ ورڈ از gruesome. gruesome ہمارے پاس ایک ایڈجیکٹو ہے اور اس کا مطلب خوفناک یا ہولناک یا ڈراونا. ایکسٹریملی unpleasant اور horrifying. ایسی چیز جو بہت ہی زیادہ ناخوشگوار ہو، unpleasant ہو اور ڈراونی ہو، horrifying. سو اسی کو آپ gruesome کہتے ہیں، جو کہ ہمارے پاس سینٹینس کے اندر ایز این ایڈجیکٹو ورک کرے گا. ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. The crime scene was too gruesome to look at. جرم کا منظر، کرائم کا منظر دیکھنا بہت ہی خوفناک تھا یا بہت ہی ہولناک تھا. نیکسٹ ورڈ از نیپوٹزم. نیپوٹزم ہمارے پاس ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب اقربا پروری. فیورٹزم ٹوارڈز ریلیٹیوز ان جابز اور پوزیشن. کسی بھی جگہ کے اندر، کسی بھی جابس کے اندر، کسی بھی پوزیشنز کے اندر کوئی بھی بندہ فیورٹزم اختیار کرے اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو وہ جابس پرووائڈ کرے، کس چیز کی بنا پر؟ فیورٹزم کی بنا پر، میرٹ کی بنا پر نہیں بلکہ صرف اور صرف فیورٹزم کی بنا پر. سو اسی کو ہم نیپوٹزم کہتے ہیں. With example, the company CEO was accused of nepotism after hiring his cousin. CEO پر نیپوٹزم کا الزام لگایا گیا after hiring his cousin. The next word is overcome. overcome ہمارے پاس ایک verb ہے اور اس کا مطلب قابو پانا یا فتح حاصل کرنا. To successfully deal with a problem or difficulty. کسی بھی ٹربل کے ساتھ، پرابلم کے ساتھ، ڈیفیکلٹ تھنگس کے ساتھ آپ سکسیزفلی ڈیل کریں، اس پر آپ قابو پائیں یا اسے فتح کر دیں. سو اس کے لیے آپ اس ورڈ کا یوز کریں گے اوور کم، جو کہ ہمارے پاس ورب ہے. ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. شی ورک ہارڈ ٹو اوور کم ہر فیئر آف پبلک اسپیکنگ. اس نے سخت محنت کی، ہارڈ ورک کی، قابو پانے کے لیے. کس چیز پر قابو پانے کے لیے؟ ہر فیئر آف پبلک اسپیکنگ. عوام کے سامنے، پبلک کے سامنے بولنے کے خوف کے اوپر قابو پانے کے لیے اس نے سخت محنت کی. نیکسٹ ورڈ از لانگیوٹی. لانگیوٹی ہمارے پاس ایک ناؤن ہے اور اس کا مطلب طویل عمر، طویل عرصہ، لانگ لائف اور ڈیوریشن. ود ایگزامپل، a healthy diet is key to longevity. صحت مند غذا طویل عمر کے لیے ضروری ہے.